سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جو فیلڈ میں کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، یا جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور دکانوں میں کھڑے ہیں وہ صفوں میں آ کر جگہ لے لیں، مہربانی ہوگی۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اپنی بات کو باضابطہ شروع کرتا ہوں۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام اور عزیز سامعین حضرات، آج کا دن عید الفطر کا دن ہے، اور عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے دو خوشی کے تہوار رکھے ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں تہواروں کا تعلق عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ان دونوں تہواروں کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کسی شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑا، کسی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑا، ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑا۔ ہر ملت اور ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ عیسائی بھی خوشی مناتے ہیں اور وہ اس دن کو کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ 25 دسمبر، وہ 25 دسمبر کو خوشی مناتے ہیں۔ 25 دسمبر کو، اور ان کے قول کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ اگرچہ محققین اور اہل علم اس بات کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، تو اس دن عیسائی خوشی مناتے ہیں۔ لیکن ان کی خوشی بھی وہ ہوتی ہے جس میں حدود شریعت سے وہ نکل جاتے ہیں۔ ان کی خوشی میں فحاشی بھی ہوتی ہے، بے حیائی بھی ہوتی ہے، نیم برہنہ لباس ہوتے ہیں، شراب کی محفل ہوتی ہے، معاذ اللہ بے حیائی اور زنا ہوتا ہے۔ اور یہود کے ہاں بھی ایک خوشی کا دن ہے، وہ لوگ اس دن مناتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ اس دن وہ لوگ بھی خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دو خوشی کے دن دیے ہیں، اللہ نے ان کو کسی ماضی کے واقعے کے ساتھ نہیں جوڑا، کسی شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خوشی کا دن وہ ہوتا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش کا دن، یا جس دن مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہ دن بھی خوشی کا ہو سکتا تھا۔ بدر کے دن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، یہ دن بھی خوشی کا دن ہو سکتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام کا غلبہ ہوا اور جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہوئے، یہ بھی خوشی کا دن ہو سکتا تھا، لیکن نہیں۔ لیکن اسلام نے خوشی کے دن کو کسی ماضی کے واقعے سے نہیں جوڑا، بلکہ دونوں خوشی کے دنوں کو عبادت کے ساتھ جوڑا۔ پہلا عید الفطر، اور یہاں جو خوشی ہے، یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اللہ رب العزت نے جو توفیق عطا فرمائی، ایک ماہ تک روزے رکھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کی، تہجد کی نماز پڑھنے کی، صلاۃ التسبیح کی، ذکر و اذکار کی، استغفار کی، ایک ماہ تک انسان نے روزے رکھے تو فطر کے معنی ہے افطار کرنا، کہ اب اللہ کا حکم ہوا اب روزہ نہ رکھو اور آج کے دن تم افطار کرو، اور جو تم نے مہینہ بھر عبادت کی ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہے، تو اس کو بھی ایک عبادت کے ساتھ جوڑا۔ دوسرا عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ میں جو خوشی ہوتی ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے، حج کی عبادت۔ حج چونکہ ادا ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، اور حج کا جو سب سے اہم رکن ہے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہے، عرفہ میں ٹھہرنا،
9 ذی الحجہ میں ہوتا ہے جو فرض ہے، اس کے بعد 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے۔ تو یہاں بھی اسلام میں عید کو جو جوڑا وہ عبادت کے ساتھ جوڑا۔ تو دیکھیں دونوں دن عبادت کے ساتھ ہے، عید الفطر رمضان کے روزے کے ساتھ اور عید الاضحیٰ حج جیسی اہم عبادت کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کے ساتھ جو انہوں نے عمل کیا اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگے، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ کو یہ عمل بہت پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے انسانوں کے لیے سنت قرار دے دیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، عبادت کے ساتھ ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے اور عبادت کے ساتھ ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس میں ہم سب اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور استغفار بھی کریں۔ شکر تو اس لیے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے، قیام اللیل کی، تراویح کی، تہجد کی نماز کی، عبادت کی، ذکر و اذکار کی، صدقہ خیرات کی توفیق دی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کمی بیشی ہو گئی اس میں ہم استغفار کریں۔ رمضان کا مہینہ سب پہ گزرا کہ نہیں؟ رمضان کا مہینہ سب پہ گزرا، ان پہ بھی گزرا جنہوں نے روزے رکھے، اور ان پہ بھی گزرا جنہوں نے روزے نہیں رکھے، ان پہ بھی گزرا جنہوں نے تراویح پڑھی، اور ان پہ بھی گزرا جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی۔ یہ ایام ان پہ بھی گزرا جنہوں نے صدقہ خیرات، تلاوت کا اہتمام کیا، اور ان پہ بھی گزرا جو عبادت سے دور رہے۔ آج کا دن مسلمانوں کا ضمیر خوش ہوگا اگر اس نے پورا مہینہ عبادت میں گزارا۔ آج وہ خوش ہوگا کہ واقعی میرا عید کا دن ہے کہ میں نے پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارا، اور اگر خدا نہ خواستہ عبادت نہیں کی تو آج ضمیر انسان کو ملامت کرتا ہے، تو کس لیے عید کی نماز پڑھنے آیا؟ لوگوں سے مبارکباد لے رہا ہے، نہ تو نے روزہ کا اہتمام کیا، نہ تو نے فرض نمازوں کا اہتمام کیا، نہ تراویح پڑھی، نہ تلاوت کی، نہ قرآن کریم کی تلاوت کی، نہ مسلمان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ تو آج کا دن خوشی کا دن ہے جسے اللہ نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔